بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کے فضائل پچھلے درس میں عرض کیے تھے۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، کس پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو بنیادی طور پر 5 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد پیسے کیش، نمبر 4 مال تجارت، اور اس کے علاوہ جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن اس کی تفصیل الگ ہے، ان کے مسائل الگ ہیں، اس وجہ سے انشاءاللہ وہ پھر کبھی ان کے متعلق عرض کروں گا۔ تو یہ جو باقی 4 چیزیں ہیں سونا، چاندی، نقد پیسے اور مال تجارت، یعنی وہ مال جس کو فروخت کرنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، اس پر انسان نفع کمانے کی نیت کرے، تجارت کرے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ان 4 میں سے سونے کا جو نصاب ہے، نصاب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کتنا سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اس میں تفصیل ہے، یہ بات جاننی چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کے پاس صرف سونا ہو، یعنی یہ جو دوسری چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے یہ نہ ہو، صرف سونا ہو۔ اگر صرف سونا ہے، اس شخص کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، نقد پیسے بھی نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اب صرف اس کے پاس سونا ہے، تو سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے۔ اگر اس کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس پر وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کر لے۔ سونا بھی دے سکتا ہے یا سونے کی قیمت دے دے، دونوں طرح اختیار ہے۔ لیکن دوسری صورت کہ ایک شخص کے پاس سونا بھی ہے، سونے کے ساتھ اس کے پاس چاندی یا نقد پیسے ہیں یا مال تجارت ہے، تو اب سونے کا نصاب 7.5 تولے نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس سونا بھی ہے، نقد پیسے بھی ہیں، تو اب سونا اور نقد پیسے دونوں کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ دونوں کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب ایک شخص کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، آدھا تولہ سونا آج کل کے حساب سے کتنے کا ہوگا؟ 60,000 کا ہوگا، 70,000 کا ہوگا۔ اس کے ساتھ اس کے پاس اگر 100 روپیہ بھی ہے یا اس سے بھی کم ہے تو یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً ہوگی 75-76 ہزار ہوگی۔ یعنی سونے اور نقد پیسوں کو ملا کر 75-76 یا اس سے اوپر مالیت بنتی ہے، تو پھر
زکوٰۃ فرض ہوگی، اگرچہ 7.5 تولے نہیں ہے، کیونکہ 7.5 تولے کا نصاب تو اس وقت ہے کہ جب صرف سونا ہو، جب سونے کے ساتھ نقد پیسے ہیں یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے نہیں ہوگا، بلکہ ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ چاندی اور سونے کی قیمتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا اخبارات میں یا نیٹ پر بندہ دیکھ لے، جس دن اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہو اس دن دیکھ لے، اس دن کی قیمت کے مطابق پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ لوگ عام طور پر سونا پاس رکھتے ہیں، ان کے پاس نقد پیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس وہم و گمان میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس 7.5 تولے ہوگا تو تب زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر 7.5 تولے نہیں ہوگا تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، صرف سونا ہو تو پھر تو 7.5 تولے نصاب ہے، لیکن سونے کے ساتھ جب نقد پیسے بھی ہوں یا چاندی اور مال تجارت بھی ہو تو پھر اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہوتی ہے، نہ کہ 7.5 تولے سونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا